अच्छा जी, हमने निसाब मदनी डिस्कस कर रहे हैं जो मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने 1933 में प्रपोज किया था। अब वो इम्प्लीमेंट तो इदारे नहीं कर सके बिकॉज ऑफ देयर इनर्शिया। मौलाना का तारुफ मुख्तसर सा हमने करवाया कि वो जो हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल माइंड्स एग्जिस्ट करते थे सब कॉन्टिनेंट में, उनमें से थे। और आप सोचें कि इंडिया ने जो पहला अपना सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दिया है मौलाना को। अच्छा, ये पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं कि उन्होंने 3 स्टेजेस बनाई थी। उसमें SOP, उस्ताद क्या करेगा, सख्ती नहीं करेंगे, तरीका क्या होगा, आमादगी का, ऑब्जेक्टिव पहले डिफाइन किए हैं कि फोकस क्या होगा मुख्तलिफ स्टेजेस पे। ये वो डिटेल्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब आई हैव एंजॉयड इट मोर देन एनीथिंग कि इसमें किस तरह वर्टिकली उन्होंने चीज़ों को लिया हुआ है। लेकिन अब हम क्विकली इस राउंड में, मतलब आई ऑलरेडी टोल्ड कि इट नीड्स अ 1 week वर्कशॉप टू रियली एब्जॉर्ब इट एंड अंडरस्टैंड इट एंड एनालाइज इट, बट इट्स स्टिल रेलेवेंट टुडे। तो अब देखिए, उन्होंने कहा है कि एक तो 5 साल से नीचे का बच्चा नहीं लेना, तो उसको पहले आप क्या सिखाएंगे, ये चीज़ें पहले हम उसे सिखाएंगे कि अरबी, आखिरी 30वां पारा, तजवीद, ताकि वो बोलना थ्रू आउट। आप देखेंगे कि बोलने पे बहुत ज़्यादा जोर है, क्योंकि बोलने से अगर मैं अपना मौक़िफ़ बयान नहीं कर सकता, ठीक है ना, ज़िंदगी में जो ये सबसे ज़्यादा जो बड़ी फैकल्टी है कम्युनिकेशन, वो अगर ठीक तरीके से पॉलिश नहीं हुई इन दिस प्रोसेस, तो इसमें बड़ा जोर है। और हमारे बच्चे ना लैंग्वेज में अच्छे, ना मैथ्स में अच्छे, ना थिंकिंग में अच्छे, और वी कॉल इट एजुकेशन। फिर गिनती लिखना, बंगला उन्होंने कहा है कि लोकल, चूँकि ताकि लोकल जो भी पंजाबी है या पश्तो है, गिनती लिखना और गिनती याद करना 1 2 3। फिर वुज़ू और अमली नमाज, परेड और अमली दीनियात। अब दीनियात, चूँकि बाज़ लफ्ज़ हमारे यहाँ अपनी अहमियत खो चुके हैं। दीनियात का मतलब है दीन का वो इल्म जो आपके लिए ज़रूरी है। इस स्टेज पे बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है, ज़िक्र अज़कार, उस बिस्मिल्लाह का पता हो, अस्सलाम वालेकुम का पता हो, ठीक। तो ये उन्होंने कहा। उसके बाद फिर इसको आस्ता आस्ता एस्केलेट किस तरह कर रहे हैं कि पारा एंड मीम जो है, हम जो है आखिरी 30वां पारा जो है, और उसके बाद फिर पहले पारे पे आता है। फिर कायदा तालीमुल इस्लाम जो ज़माने में कोई होगा, फिर कायदे दस्तक पहाड़े आप, फिर नमाज की अमली तालीम, परेड डेली होगी, वो थ्रू आउट उन्होंने का। उसके बाद सयकूल से निस्फ़ कुरान तक, कुरान में आप आगे चले गए, नाज़रा आप पढ़ रहे हैं, तालीमुल इस्लाम का पार्ट 2, बंगला की अगली किताब, और फिर अरिथमेटिक ऑपरेशन पे आप आ जाएँ, जमा और तफरीक। सारे ऑपरेशन तो आप नहीं करवाएंगे क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट फिर आगे में आएगा, ठीक। और आप एक किताब पढ़ेंगे, हमारे नबी, ठीक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। फिर आप कुरान सारा ख़त्म कर लेंगे और जमालुल कुरान उर्दू की बुक 2 और 3 पढ़ेंगे। फिर आप अरिथमेटिक ऑपरेशन में और आगे चले जाएंगे और अपने सूबे का जोग्राफिया पढ़ेंगे, अपने सूबे का, ठीक। और जोग्राफिया जहाँ पे भी उन्होंने लिखा है कि जोग्राफिया आप विद प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज ऑन द मैप पढ़ेंगे। ये नहीं है कि आप बच्चे को हमने रट्टा लगवा दिया, मशरक में ये है, शुमाल मशरक में ये, और उसने मैप के साथ कभी खेला ही नहीं। ही डजंट बिलीव इन दैट, इट्स ऑल प्रैक्टिकल एंड स्किल बेस्ड, नॉलेज बेस्ड। फिर आपने पिछले साल क्या पढ़ी थी, हमारे नबी। इस साल आप पढ़ेंगे खातमुल अंबिया। अब देख रहे हैं सोच, ताकि बुक्स पढ़े, ना कि छोटे छोटे टोटके पढ़े, और कभी भी एक कंप्लीट पिक्चर ना पैदा हो। वो बुक्स से पैदा होती है, छोटे छोटे टोटकों से, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट टोटकों से नहीं पैदा होती। हमारा जो सिलेबस है ना, ये पर्टिकुलरली डिजाइन्ड है, छोटे छोटे टोटके कर भी दिया लेकिन असर भी ना हो। लेवल 2 में आ गए। लेवल 2 में आप देखें, फिर तर्जुमा शुरू हो गया कुरान का, और पहले 5 पारे, ठीक। फिर फिका का एक पार्ट 1, हर चीज़ जो PhD में भी है ना, उसका एक KG का लेवल भी है। तो फिका के बारे में कि होता क्या है। फिर आप किताब क्या पढ़ रहे हैं, रहमतल लिल आलमीन, जो आपने उधर एक पढ़ी थी, खातमुल अंबिया, फारसी शुरू हो गई। जोग्राफिया जो आपने सूबे का पढ़ा था, अब आप जोग्राफिया इंडिया का पढ़ रहे हैं, हिंद मशक विद नक्शा, ठीक। बंगला की नेक्स्ट लेवल कर रहे हैं। अंग्रेजी अब आपने शुरू कर दिया, और अंग्रेजी के उन्होंने कोर्स डिज़ाइन किए हुए हैं, अपने प्रिस्क्राइब किए हुए हैं कि रीडर 1, रीडर 2, रीडर 3, रीडर 4 आगे चलते जाएंगे। रीडर 1 कवायद उर्दू, नक्शा नवीसी ज़रूफ, ड्राइंग यहाँ शुरू होगी है, क्योंकि बच्चे की अब वो स्किल हाथ की आ गई है ना, अब ड्राइंग शुरू होगी। और सबसे पहले उन्होंने ड्राइंग कही है, ड्राइंग करवाएं, बर्तनों की स्टिल ड्राइंग्स करवाएं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुसद्दस हाली और औरंगजेब बाई शिबली नमानी। अब सोचिए किस तरह वो हिस्ट्री से कनेक्ट कर रहे हैं, और किस तरह वो बच्चे को, मतलब एक शख्सियत बनानी है ना।
اس طرح نہیں ہے کہ جسٹ فار دا سیک اور جسٹ فار ایک جوتوں کی فیکٹری کے لیے بچہ نہیں تیار کر رہے ہیں، بچہ تیار کر رہے ہیں جو آگے سوشل انجینئرنگ کر سکے. آگے چلے قرآن 10 پارے تک علم الفقہ میں آگے. پھر آپ دیکھیں رحمت اللہ العالمین پڑھا تھا. اب یہ کتاب ہے عرب قبل از اسلام. یہ اصل میں تاریخ الامت ہے. تاریخ الامت میں جو ایک پارٹ ہے عرب قبل از اسلام کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حالات کیا تھے. آج تک ہم 16 سال پڑھے، ہمیں نہیں پڑھائے گئے. ٹھیک، یہ شرر ہیں اس کے آتھر. پھر فارسی کا نیکسٹ لیول آ گیا. جغرافیہ جو آپ نے انڈیا کا پڑھا تھا، اب آپ ایشیا کے جغرافیہ سے کھیلیں گے اور اس پہ ایکسرسائز کریں گے، اس پہ مارک کریں گے، اس پہ کنٹریز ڈھونڈیں گے، اس پہ لینتھ وڈتھ ڈائمینشن ایریاز اور ساری چیز کریں گے. جو آپ پیچھے کر کے ہیں ارتھمیٹکس، اب وہ فریکشنز میں آ جائیں گے اور ڈیسیملز کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد سفینہ اردو کو کتاب ہے وہ پڑھیں گے. پچھلے سال آپ نے ڈرائنگ کیا سیکھی تھی پچھلے لیول پہ؟ ظروف کی. اب آپ شجر کی ڈرائنگ سیکھیں گے. اب آپ پتے بنائیں گے، کروز بنائیں گے اور انٹرسٹنگ چیزیں بنائیں گے. اور آپ نے مسدس آل اورنگزیب پڑھی تھی، یہاں پہ آپ حیات سلطان صلاح الدین پڑھیں گے حکیم الہٰبادی کی، تاکہ کنیکٹڈ ہوں، آپ کے اندر ایک حمیت اور غیرت اور کیریکٹر آئے. ملٹی پرپز چیزیں. آگے اب 10ویں پارے پہ چلے جائیں گے. اس میں 25 پارے تک علم الفقہ میں اور آگے عقائد پہ بحث ہوگی. عقائد آپ سیکھیں گے. پھر تاریخ الامت جو ادھر پڑھی تھی جس میں عرب قبل اسلام تھے، اس کا نیکسٹ پارٹ پڑھیں گے. جغرافیہ جو ایشیا کا پڑھا تھا، اب آپ ٹوٹل فزیکل جیوگرافی پہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا، جس میں پولر ریجنز اور ہوائیں کیسے چلتی ہیں اور ونڈ اور گلوبل سسٹم جو آپ پہ آتے ہیں عمومیہ. پھر یہ جو آپ نے 1/2 1/5 پڑھا تھا، اس کے نسبت تناسب چونکہ زندگی میں کٹوتی، ٹیکسیشن، سود، ہر چیز آنی ہے نا، وی آر ایکسپوزڈ ٹو اٹ، تو وہ سکھایا جائے گا. مساحت سکھائی جائے گی، آپ میجرمنٹ کیسے کریں گے، ٹرائینگلز، ایریاز. جو آپ نے ڈرائنگ شجر کی پڑھی تھی، اب آپ بلڈنگز کی ڈرائنگ کرنا شروع کر دیں گے. آپ نے حیات یہ چیزیں پڑھ کے ہیں، مسدس، اورنگزیب، سلطان. اب آپ تاریخ الحریت فی الاسلام پڑھیں گے فوق کی، محمد دین الفوق. ٹھیک، محمد دین فوق. تو اب یہ کتابیں اب archive.org پہ اویلیبل ہیں، لیکن ہمیں کتابوں سے ڈسکنیکٹ کر کے چھوٹی چھوٹے ٹوٹکوں پہ 2020 کھیلنے پہ اور ان چیزوں پہ لگایا گیا ہے تاکہ اوور آل پکچر نہ بنے. اوور آل پکچر بنے گی تو ایک وزڈم پیدا ہوگا اور ایک سوچ پیدا ہوگی اور مجھے ایک سینس آف ہسٹری ہوگی. اور آگے آپ چلیں گے تو پھر اب بچہ آگے ہے موضوع القرآن پہ. شاہ عبد القادر کے قرآن کا جو ترجمہ ہے رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ دا موسٹ اوتھینٹک اور موسٹ بیوٹیفل جو اردو کا ترجمہ ہے، پڑھنے کے لیے استاد چاہیے. ٹھیک ہے. پھر تاریخ الامت کا نیکسٹ لیول. پھر سائنس اور اسلام. ٹھیک ہے، اس زمانے میں سائنس اتنی زیادہ نہیں تھی. آپ کو پتہ ہے کہ فزکس ساری 1880 سے لے کر 1920 تک یہ سارا لیپ لگا ہے. 1933 کی بات ہو رہی ہے، وہ ابھی تک یورپ سے کتابیں ادھر آئی نہیں ہوں گی. تو سائنس اور اسلام، لیکن جو عقائد آ رہے تھے، عقائد کا بقیہ پارٹ انگریزی کا ریڈر. لاجک شروع ہو گیا. ہمیں لاجک پڑھاتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ہمارا لاجک شروع ہوتا ہے انجینئرنگ میں کہیں جا کے پروگرامنگ کے لیے، اور وہ بھی ہمیں تھکا ہوا اور گھٹیا سا ایک مطلب. پھر آئین اردو. پھر کیا آیا ہے، اب چونکہ بچے کے اندر شخصیت میں وہ کیریکٹر پیدا کرنا ہے، کلام جوہر، کلام اقبال. پھر تاکہ بچے کو پتہ ہو کہ یہ جو حالات ہوئے ہیں، یہ اس کے اصل میں اکنامکس کیا ہے، کنگال ہندوستان. پھر اس سے کیریکٹر بنانے کے لیے الفاروق، حضرت عمر فاروق کی جو ہسٹری ہے شبلی کی. دیکھیں ہمارے یوتھ نے جن کو کتابیں پڑھنے کا بھی تھوڑا بہت شوق ہے، انہوں نے کتنے پڑھی ہوگی، یہ انہوں نے ریکمینڈ کی. پھر آپ آگے آئیں گے تاریخ سندھ. ٹھیک ہے، مراح الارواح، اس میں اور آگے چلے جائیں گے. اب اکنامکس اور وہ چیزیں اور معاشرے کے مسائل سے آگاہی اور زیادہ، اور جنرل نالج سے مظلوم کسان. اب آپ نے ٹھیک کرنا ہے نا. آج بھی اگر سوسائٹی کو، بیوروکریسی کو، کسی کو، تو سیرہ عمر بن عبدالعزیز زبردست، جس بندے نے 6 مہینے میں پچھلے بالکل ایک روٹن سوسائٹی کو، سوسائٹی تو روٹن نہیں تھی لیکن عمرا تو بالکل ہی روٹن ہو چکے تھے نا، بالکل یکدم ٹھیک کر دیا تھا. اور 2.5 سال وہ رہے ہیں. اس کے بعد ظاہر انہیں زہر دیے گئے تھے فورسز. سیرہ عمر بن عبدالعزیز اور سیرہ نعمان بن ثابت، یہ انہوں نے اس کہیں کریکٹ کی. ٹھیک، یہ ہمارے حالانکہ CSS میں ہونی چاہیے. جب آپ کی ٹریننگ کرتے ہیں تو بالکل ایک فضول اور مطلب یوزلیس، یو اسپینڈ اے ایئر اوور دیئر جسٹ فار. اس کے بعد یوکلید انہوں نے لیا ہے. یوکلید کے جو تھیورمز ہیں آج بھی جو ہم 11ویں 12ویں 10ویں کے لیول پہ پڑھتے ہیں وہ. اور پھر انگلش لٹریچر اور دیوان غالب، کس طرح اس کو ایسکیلیٹ کر رہے ہیں.
پھر یہ لیول آ گیا. اب یہ وہ اصل پارٹ ہے نا جس میں بچے کی شخصیت اور چیسی بن چکی ہوتی ہے اور بچہ پھر اسپیشلائزیشن کی طرف آ جائے. اب میں نے اسپیشلائزیشن کے جو ایریاز ہیں کیونکہ وہ جس ادارے میں تھے اس ادارے نے ظاہر دنیا میں اپنا امپیکٹ کریٹ کیا ہے دیوبند نے, وہاں پہ بچے پھر اسپیشلائزیشن میں انہوں نے ایگزٹ بتائے ہیں. بچہ ادھر بھی ایگزٹ ہو سکتا ہے, بچہ ادھر بھی ایگزٹ ہوتا ہے. یہاں پہ انہوں نے کہا کہ گوکھلے کی تقاریر اسے سنائے. اب اسے سیاست اور اس لیول کی تھنکنگ, تاریخ سلاطین ہند اسے پڑھائیں, پھر تاریخ حروب سلیبین تاکہ سلیبی وار کیسے ہوئی تھی. لیکن وہ ورژن نہ پڑھائیں جو آکسفورڈ آپ کو دے رہا ہے, وہ ورژن پڑھائیں جو ہے, بلکہ اس پہ ملٹیپل ورژن پڑھا کے اس کی اپنی سوچ پیدا کریں. ٹھیک, اور اس پہ ڈیبیٹ اور ڈسکشن, یہ تھرو آؤٹ ان کا ہے. ڈیبیٹ ڈسکشن تقاریر انہوں نے دن رکھے ہوئے جن پہ صرف بچے تقاریر کریں گے اور اپنا ڈیبیٹ کریں گے اور پارٹیز بنیں گے, پارلیمنٹ بنیں گے اسکول کے اندر. پھر معاشیات ہند پہ کتاب. اب سوچیں یہ حالانکہ اس اسپیشلائزڈ ایریا میں بھی وہ یہ کر رہے ہیں. پھر آئینہ حقیقت نما انہی کا ہے, آگے تاریخ کے آدمی چیز ہے. تاریخ اندلس و اسپین. ٹھیک, اس کے بعد پھر انہوں نے کہا اکنامکس کا پارٹ 2 پڑھیں بچے. اب پتہ نہیں اقبال نے بھی جو پہلی کتاب لکھی ہے کس پہ لکھی ہے, علم الاقتصاد. اب ہمارا بچہ بالکل اس سے ڈسکنیکٹڈ ہے, نہ انٹرپرنورشپ سے نہ اکنامکس سے, بالکل ایک مطلب ہے نا کسی کام کا نہیں ہے. ہم مطلب جو کر رہے ہیں وہ شرمندگی ہے صرف. پھر تاریخ ترکیہ جدید, ٹرکی کی تاریخ, آٹومنز ابھی ابھی 400 سال 600 سال اب کرنے کے بعد حکومتیں اب وہ ڈسلوج ہو گئے ہیں, تو ان کی نور الدین محمود کی. اس کے بعد آگے پھر وہ پالیٹکس اور ان چیزوں میں بھی آ گئے. شمائل ترمذی رکھا ہے, اصول سیاسیات رکھا ہے, تاریخ افغان جدید رکھا ہے, ہندوستان اور عہد اورنگزیب مرزا سمیع الحق, تاکہ بچے کو پتا ہو نا, تاکہ کوئی بندہ آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ ایویں ہی ایک بات کر دے تو بچہ اس کو لے نہ دے. ہمارے بچے چاہے کوئی اورنگزیب پہ بات کر دے یا داراشکو پہ بات کر دے, چونکہ اس نے 16 سال میں کچھ پڑھا ہی نہیں ہے, تو کوئی اس کو گالی نکال رہے ہوگا تو گھر جا کر جائے گا یار وہ تو بڑا ایسا آدمی تھا, اور کوئی اس کی تعریف کرے گا تو وہ کرتا, بیکاز اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, خالی آپ نے بچہ پیدا ہی ایسے کیا. اینڈ دس از ڈیزائنڈ, دس از ڈیزائنڈ, دس از ناٹ بائی چانس. یہ چیز کرنی تھی نا. پاکستان بننے کے بعد جو سب سے پہلی چیزیں کی گئی ہیں وہ کورس کو انسپڈ اور یوز لیس کیا گیا ہے. علامہ اقبال کے گیون کورس کو آپ نے ہٹایا ہے اور ان کے گیون آپ نے روڈ ٹو مکہ کورسز میں سے نکالی ہے. تو یہ چیزیں کرنے کی تھیں. پھر انہوں نے لکھا ہے کہ اسوہ صحابہ پڑھیں. پریکٹیکل لائف میں آنا ہے تو آپ پاس کئی قسم کے کیریکٹر, کئی قسم کی مثالیں ہونی چاہیے. آزادی ہند پڑھیں, اینڈریوز کی جو انگریزوں نے لکھی ہے. ٹھیک, پھر اصول سیاسیات ابن رشد کی, ایوروز کی. اب رشد سے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہے نا, رشد کو تو ارسطاٹل کا شاگرد کہا جاتا ہے, بیٹا کہا جاتا ہے, بلکہ ٹیکنیکلی اس طرح کہہ لیں تو علم میں. پھر انہوں نے کہا کہ جو یہ بحثیں ہو رہی ہیں قادیان کی اور شیعیت کی, حالانکہ قادیان کی بحث اس وقت نہیں تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بحثیں بھی اس وقت ڈالیں تاکہ بچے اس پہ بھی اویئر ہوں. پھر انہوں نے تقریر دل پذیر, مولانا قاسم نانوتوی, آب حیات, دستور انگلستان, اینڈ گوز آن. اب آپ سوچیں what's the difference between this course and our course. صاف نظر آتا ہے. ہم اپنی کتاب میں شروع میں ایک چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ڈال کے یہ جنات ہے, یہ توحید ہے, اور پھر آگے چھوٹی چھوٹی چیزیں دیتے ہیں تاکہ کمپلیٹ پکچر کبھی بھی نہ بنے. جب تک بگ پکچر نہیں بنے گی وزڈم کریٹ نہیں ہو سکتی, انفارمیشن اور ڈیٹا کریٹ ہو سکتا ہے, وہ بھی یوز لیس. جب تک لینگویج کی اور لاجک کی فاؤنڈیشنز نہیں بنے گی تعلیم نہیں ہو سکتی, آپ نالج نہیں حاصل کر سکتے, اور آپ میں نالج کا وہ شوق نہیں پیدا ہو سکتا. جب تک آپ بکس نہیں پڑھتے آپ میں وہ باڈی آف نالج اور ایک کمپلیٹ تھیم آپ کو نہیں پتہ چلتا. وہ بگ پکچر بکس سے پتہ چلتی ہے, نہ کہ ٹوٹکوں سے پتہ چلتی ہے جو ہم نے بچوں کو ٹوٹکوں پہ گئے. ہم کہاں بچوں سے بکس ریویو کرواتے ہیں, بکس پڑھانی چاہیے. محمد عربی کیوں نہیں رکھی ہوئی, محمد پہ ایک چھوٹا سا مطلب 2 صفحے کا مضمون کیوں رکھا, وہ 2 صفحے کا مضمون ہر سال رکھا ہوا ہے, بٹ ڈز اٹ کریٹ این امپیکٹ. تو یہ وہ کورس ہے جو 1933 میں ہی واز این انسٹیٹیوشن. مطلب یہ ہم 5 سال سے لگے ہوئے ہیں اپنا 1 کریکولم بنانے کے لیے, جیسے ایک بندے کا ایک کام دیکھ رہے ہیں.